الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کے جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی عظمت و شان کو بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مجھ پر درود پڑھو تو کٹا ہوا نامکمل حضورا درود نہ پڑھا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کٹا ہوا نامکمل حضورا درود، اس سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور عظمت اہل بیت کو سمجھو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ درود جس میں میرا ذکر ہو، میری اہل بیت کا ذکر نہ ہو، وہ کٹا ہوا نامکمل ادھورا درود ہوتا ہے۔ تو لہذا وہ درود پڑھا کرو جس میں میرا بھی ذکر ہو، میری اہل بیت کا بھی ذکر ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کی عظمت و شان، مقام و مرتبہ اس انداز میں بیان کیا اور اس انداز میں تربیت کی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ درود میں بھی میری اہل بیت کا ساتھ ذکر کیا جائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کر رہے ہیں، مقام و مرتبہ اپنی اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میری اہل بیت کے حوالے سے رب سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو تم بے باکی میں میری اہل بیت کی گستاخیاں کرو، بے ادبیاں کرو، ان کی توہین کرو، بلکہ فرمایا نہیں، اہل بیت کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا۔ اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تربیت فرمائی، فرمایا کہ میرے جو اصحاب ہیں ان کے بارے میں بھی رب سے ڈرنا۔ صحابہ کے حوالے سے فرمایا کہ میرے رب سے ڈرتے رہنا، جب صحابہ کا ذکر کرو اللہ سے ڈرنا۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں رب کی یاد دلاتا ہوں میری اہل بیت کے بارے میں۔ تو اہل بیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں رب کی یاد دلاتا ہوں، اور صحابہ کے حوالے سے کہا کہ میرے رب سے تم ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا اپنی اولاد کی تربیت اور ادب ان کو کیا سکھانا ہے؟ فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کرو، انہیں 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نمبر 2 میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، نمبر 3 تلاوت قرآن کی محبت ان کو سکھاؤ۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی، اپنی امت کے جو والدین ہیں ان کی تربیت کی ہے کہ تم نے بچوں کی تربیت یہ کرنی ہے، ان کو نبی کی محبت بھی سکھاؤ، اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ، اور قرآن مجید کی تلاوت کی محبت بھی سکھاؤ۔ یہ ہے نصاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے کہ ہم نے بچوں کو اس انداز میں تربیت کرنی ہے۔ اب یہاں پر بڑی محبت والی بات ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کو کیسے سکھانی ہے، اس میں انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے ان کو سکھاتے ہوئے؟ ان بچوں کو اپنے پاس بٹھاؤ، کہو بیٹا دیکھو یہ لائٹ جل رہی ہے، کہے گا ہاں جی جل رہی ہے۔ بیٹا دیکھو میں اس کو اشارہ کروں تو یہ نیچے نہیں آتی، لیکن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جو ہمارے نبی ہیں
रब ने उनको इतनी शान अता फरमाई हैं, 2,40,000 मील की मुसाफत पर चमकने वाला जो चांद है, हमारे आका ने उसकी तरफ उंगली से इशारा किया है, वो टूट कर जमीन पर आ गया है। तो ये हमारे आका की शान है। कहो बेटा देखो ये जो लाइट है, अगर मैं इशारा करूं, ये यहां से दाएं से बाएं होती है, बाएं से दाएं होगी? बेटा कहेगा नहीं। उसे कहो बेटा देखो जो हमारे आका हैं, जो हमारे नबी हैं, ये मोहब्बत उसको सिखानी है। उनका मकाम व मर्तबा, उनकी शान ये है कि उन्होंने डूबते हुए सूरज के लिए अपने हाथ उठाए, रब की बारगाह में अल्लाह ताला ने डूबते हुए सूरज को वापिस असर के मकाम पर भेज दिया है। ये हमारे आका की शान है। उससे पूछो बेटा ये मोहब्बत सिखानी है हुजूर की। ये जो दरख्त होते हैं, इनको अगर हम बुलाएं तो ये चल कर आ जाएंगे? बच्चा कहेगा नहीं, इनके कौन सा पाँव होते हैं, मैंने तो आज तक दरख्तों को चलते नहीं देखा। उनसे कहो बेटा फिर सुनो, जिस नबी का हम कलिमा पढ़ते हैं ना, उस आका की शान इतनी बुलंद है, उस आका का मर्तबा इतना बुलंद है कि उनके पास एक यहूदी आया, अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो इस दरख्त को बुलाओ, आपके पास आ जाए, मैं मुसलमान होता हूं। हुजूर ने फरमाया जाओ उनको जाकर कहो दरख्त से तुम्हें अल्लाह का रसूल बुला रहा है। उस यहूदी का जाकर कहना था दरख्त, उसने अपनी जड़ें जमीन से निकाल कर हुजूर के कदमों में हाजिर हो जाता है। वो हुजूर की शान तो ये है। कहो बेटा ये जो पत्थर होता है, इसको हम पानी पे डालें, ये ऊपर तैरेगा या नीचे चला जाएगा? बच्चा कहेगा ये तो नीचे चले जाना है। देखो हमारे नबी की शान ये है कि हुजूर ने हुक्म फरमाया तो पत्थर भी पानी पर तैरते हुए हुजूर के कदमों में हाजिर हो जाते हैं। कहो बेटा कभी आपने देखा है कि पत्थर भी किसी को सलाम करें? कहेगा नहीं, ये तो बोल ही नहीं सकते, पत्थरों की तो जबान नहीं होती। कहो बेटा सुनो, जिस आका का हम कलिमा पढ़ते हैं, जिस नबी की हम उम्मत हैं, उस नबी का मकाम व मर्तबा शान ये है कि मौला अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मक्के में जहां भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जाता, कोई पत्थर, कोई पहाड़ ऐसा नहीं था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम नहीं करता था, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो हुजूर की शान ये है कि जिनको पत्थर भी सलाम करें। कहो बेटा ये पत्थर किसी को पहचान सकता है, किसी को देख सकता है? कहेगा नहीं। उसको बताओ बच्चे को हमारे आका वो हैं जिसका मकाम व मर्तबा, जिनकी अजमत व शान ये है। अबू जहल हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा अगर आप अल्लाह के नबी हैं बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है? सरकार ने फरमाया मैं बताऊं या मुट्ठी वाली चीज बताए कि मैं कौन हूं? कहने लगा जी हाँ मुट्ठी वाली चीज बताए। सरकार ने तवज्जो फरमाई, उन बेजान कंकरियों में अल्लाह ने हयात पैदा कर दी और उन्होंने कलमा शहादत का विर्द शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिसालत की गवाही उन बेजान कंकरियों ने दी। ये शान है। यूं बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाओ। भी सरकार ने निसाब हमें दी है, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखानी है, तो सिखानी कैसे है उसका अंदाज ये रखा जाए। अहले बैत की मोहब्बत को बेटा अहले बैत की मोहब्बत ये जरूरी है। अहले बैत की मोहब्बत दिल में होगी ना, इसका फायदा हमें ये पहुंचेगा कि अहले बैत की मोहब्बत दिल में हो, बंदा जहां भी मरे अल्लाह अहले बैत की मोहब्बत का सदका शहादत का रुतबा अता फरमाएगा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस पाक मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ लाए। इमाम हसन से फरमाया कि अपने पेट से पर्दा कपड़ा हटाओ। इमाम हसन ने अपना कपड़ा पेट से हटाया और फरमाया कि आपने क्या करना है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे
میں وہاں سے بوسہ لینا چاہتا ہوں، وہاں سے چومنا چاہتا ہوں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے، فرمایا کہ کپڑا ہٹاؤ ذرا، میں اس جگہ کو، اس مقام کو چومنا چاہتا ہوں جہاں رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مجمع الزوائد، نور الدین ہیثمی رحمت اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، من صنع الی اہل بیتی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الی اہل بیتی، کہ جو شخص میری اہل بیت کے لیے کچھ کرے، مطلب یہ ہے کہ میری اہل بیت کی عزت کرے، ان کی تکریم کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان سے محبت کرے۔ فرمایا من صنع الی اہل بیتی، جو شخص میری اہل بیت کے لیے کچھ کرے۔ مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث کو علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری اہل بیت کے لیے کچھ کرے، فرمایا کافاتہ یوم القیامہ، فرمایا جو میری اہل بیت کے لیے کچھ کرے قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کافی ہوں گا۔ مقام و مرتبہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اہل بیت کی محبت اور ان کے لیے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کی عزت و تکریم کرنا، اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں آپ کا ایک رسالہ الامن والعلا، یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، اس میں آپ نے اس روایت کو ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ حسنین کریمین وہ رو رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا بیٹا فاطمہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ حسنین کریمین کا رونا حضور کو اچھا نہیں لگا، کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو نبی تمام جہانوں کے مالک و مختار ہیں، سرکار چاہیں احد پہاڑ سونے کا بن کر ساتھ چلیں، اپنی صاحبزادی کے گھر میں آئیں، یہ فقر اختیاری ہے، اس فقر کو حضور نے پسند فرمایا ہے، سرکار کی صاحبزادی نے، حضور کے گھر والوں نے پسند کیا اس چیز کو۔ فرمایا یہ بچے جو ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام حجرے سے باہر تشریف لائے، اپنے غلاموں سے فرمایا سنو، جو میری اہل بیت کے لیے کھانے کا اہتمام کرے، کون کھانے کا اہتمام کرے گا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے عرض کی حضور میں حاضر ہوں، میں جلدی سے انتظام کرتا ہوں۔ جلدی سے بازار گئے، جو ان کی حیثیت تھی، جو مہیا ہو سکا لے کر آئے، سرکار کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھانا لے کر گھر میں داخل ہوئے، اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ بچوں کو کھانا کھلاؤ۔ حسنین کریمین نے کھانا کھایا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف ہاتھ باندھے باہر ہی حجرے کے کھڑے ہیں کہ سرکار کوئی اور حکم دیں تو میں حاضر ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھی، حضور باہر تشریف لائے، فرمایا عبد الرحمن سن، تیری دنیا کے لیے اللہ کافی ہے اور آخرت کے لیے میں محمد تمہارے لیے کافی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کی عزت و تکریم کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے بغیر دکھلاوے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان کے لیے کہ دنیا میں اللہ ان کے لیے کافی ہے،
کہ ان کی تمام ضروریات کو رب پورا کرے گا، اور آخرت میں محمد اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ فرمایا تمہاری آخرت کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہوں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بلند شان اہل بیت کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آپ کو اہل بیت میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ دیکھو نا، ایک باپ کی اولاد ہو، سارے پیارے ہوتے ہیں، کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو زیادہ پیارا لگتا ہے۔ جی آپ کی اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا آپ کو کون لگتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین مجھے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بہت زیادہ پیار کیا ہے۔ تو جن ہستیوں سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پیار کیا ہے اور ان کو بہت پیارے لگتے تھے، یقیناً ان ہستیوں سے پیار کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بندے سے پیار فرمائیں گے۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ محبوب، جو کسی کا محبوب ہو نا، اس کی خیر خواہی چاہی جائے تو پھر وہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ جس کو میں پسند کرتا ہوں یہ بھی اس کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کریمین سے بہت پیار تھا، جب ہم ان سے پیار کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے بہت زیادہ پیار فرمائیں گے۔ تو کوئی چاہتا ہے کہ مجھے قرب رسالت ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے قرب نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے یہ بڑا بہترین فارمولہ ہے، وہ حسنین کریمین سے محبت کرے، ٹوٹ کر پیار کرے، تو اسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب مل جائے گا۔ یہ ایک وظیفہ ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے، ایک، میرے اصحاب سے پیار کرے، دو، میری اہل بیت سے پیار کرے، تین، ازواج مطہرات سے پیار کرے، چار، میرے اولیاء یعنی اولیاء احباب اولیاء سے پیار کرے، پانچ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان سب سے پیار کریں اور ساری زندگی ان کے خلاف نہ بولیں، ان کی محبت کو اپنے دل میں رکھیں، ازواج مطہرات کی عقیدت کو دل میں رکھے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جہاں ہم ہوں گے وہاں ہم سے پیار کرنے والے بھی ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے حدیث پاک کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ سے پیار کرنا، نبی پاک کے اصحاب و اہل بیت، ازواج مطہرات، حضور کے اولیاء سے پیار کرنا اس بات کی سند ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں جہاں ہم ہوں گے ہم سے پیار کرنے والے بھی وہیں پر ہوں گے۔ یہاں پر بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہو جاتا ہے، بھی یہ حدیث پاک کیسی ہے کہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم سے پیار کرنے والے وہیں پہ ہوں گے جہاں ہم ہوں گے۔ کہتے یہ بات تو درست نہیں۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دیگر انبیاء میں ایسے ہے جیسے انسان زمین پر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ دیگر انبیاء میں جب اتنا بلند ہے کہ جیسے انسان زمین پر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھے، تو یہ بات تم نے کیسے کہہ دی کہ بھی حدیث ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہم سے پیار کرنے والا بھی وہیں پر ہوگا جہاں ہم ہوں گے۔ یہ تو تم نے گستاخی کر دی، بے ادبی کر دی۔ جب انبیاء کا اتنا درجہ نہیں ہے، حضور کا مقام و مرتبہ دیگر انبیاء سے جب اتنا بلند ہے جتنا زمین اور آسمان میں فاصلہ ہے، تو تم نے دیگر لوگوں کو انبیاء سے بڑھا دی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، درست نہیں۔ میں نے کہا تم نے سمجھا نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، مثال کو ذرا سمجھنا، حدیث سمجھ میں آئے گی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث درست ہے، سمجھنے میں یہاں کوتاہی ہو رہی ہے لوگوں کو۔ بسا اوقات سٹیج لگا ہوتا ہے، وہ ذرا کی کرسیاں نیچے ہوتی ہیں، بادشاہ سٹیج پر کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو پنکھا ہلانے والے ہوتے ہیں نا، بالکل ان پڑھ،
माछी किस्म के जो लोग होते हैं वो भी बादशाह की कुर्सी के बराबर खड़े होते हैं, पर खा हिलाते हैं। तो किसी ने आज तक ये एतराज किया भाई ये अनपढ़ जाहिल आदमी है, वो जरा की कुर्सी नीचे लगी हुई है और ये अनपढ़ जो है स्टेज पर बादशाह के बराबर खड़ा है? कोई एतराज नहीं करेगा। क्यों? सब लोग ये समझते हैं अगर ये अनपढ़ आदमी स्टेज पर बादशाह के बराबर खड़ा है, अपनी हैसियत से नहीं खड़ा बल्कि बादशाह के मुलाजिम और खादिम होने की हैसियत से खड़ा है। यही बात तो हम कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया हम सबसे प्यार करने वाला क़यामत के दिन वही होगा जहां हम होंगे। मतलब ये है कि प्यार करने वाले रसूलुल्लाह के खादिम नौकर होने की हैसियत से वहां पर खड़े होंगे। और इस एतबार में इस एतबार से देखा जाए तो इसमें किसी किस्म का कोई एतराज बाकी रह नहीं जाता। बात को जरा समझना होता है। मकाम और मर्तबा देखो, दुनिया में हुजूर की गुलामी मिले बहुत बड़े एजाज की बात है। ये गुलामी और नौकरी जन्नत में भी नसीब हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। मोहब्बत से जरा समात फरमाएं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत की शान और उनका मर्तबा और उनका मकाम कितना बुलंद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कितनी ताजगी रूह को मिलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का जिक्र, और वो जिक्र भी ज़बान रसूल से हो, अहादीस नबविया की रोशनी में हो। तारीख का सहारा लेने की ज़रूरत क्या है जब आले बैत की शान इतनी बुलंद है कि बेशुमार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन हैं अपनी आले बैत की अज़मत व शान के हवाले से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मकाम व मर्तबा, जो इज़्ज़तें, जो शानें अपनी अहले बैत को अता फरमाई हैं, उसका अंदाज़ा आप लगाएं इस बात से। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये बात आप एक साइड पर रखें, जन्नती नौजवानों के सरदार। सैयदतुन निसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहबजादी, हसनैन करीमैन की अम्मी जान सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जन्नती ख़वातीन की सरदार हैं। बच्चे नौजवानों के सरदार, खुद जन्नती ख़वातीन की सरदार, और जो शोहर हैं मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो इमामुल औलिया हैं, औलिया के सर के ताज हैं। मकाम व मर्तबा देखो, बेटों की शान, माँ की शान, बाप की शान। अल्लाह अकबर। अभी भी अहले बैत की अज़मत व शान किसी को समझ में ना आए तो हम फिर कैसे समझाएं उनको। ये मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला ने, ये ओहदे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अता फरमाए हैं। इसका मतलब ये है अगर जन्नत चाहिए है ना तो फिर इनका प्यार जरूरी है, फिर ही जन्नत में जा सकते हैं। पुल सिरात पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को रोका जाएगा। पुल सिरात पर हुजूर की उम्मत को रोक दिया जाएगा। फरिश्ते सवाल करेंगे, ऐ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में जाने का बड़ा शौक है ना, पुल सिरात क्रॉस करना है, पहले ये तो बताओ दिल में रसूलुल्लाह की आले बैत की मोहब्बत है? कमाल नहीं होगी सवाल। और किस मोड़ पर, किस जगह पर यह सवाल हो रहा है नबी पाक की उम्मत से कि पहले ये बात वाज़ेह करो, तुम में, तुम्हारे दिलों में रसूलुल्लाह की आले बैत की मोहब्बत है? अगर है फिर शौक से जन्नत जाओ, नहीं तो पहले इसका हिसाब दो। तो पुल सिरात पर यह सवाल होना है। देखो यहां मैं एक बात बताऊं, पेपर होता है ना, बच्चों के इम्तिहानात होते हैं,
اگر رات کو پیپر آؤٹ ہو جائے کہ صبح یہ پیپر ہونا ہے، رات کو کسی وجہ سے وہ آؤٹ ہو گیا، بچے رات کو سوتے نہیں جب تک وہ تمام سوالات حل نہیں کر لیتے، کہتے یار پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، صبح یہی پیپر آنا، اب اس کو پہلے حل کریں گے پھر سوئیں گے، ساری رات آنکھوں سے نکال دیتے ہیں جب تک پیپر حل نہیں ہو جاتا، اور خوشی کی انتہا ہوتی ہے طالب علموں کی۔ میں کہتا ہوں یہ تو دنیاوی پیپر ہیں اور دنیاوی منصب ملے گا، دنیاوی عہدہ ملے گا یہ پیپر دے کر، لیکن جس پیپر سے تمہیں جنت ملنی ہے سرکار نے بڑی مہربانی کی اپنی امت پہ، وہ پیپر آؤٹ کر دیا ہے۔ فرمایا پل صراط پر میری امت کو فرشتے روکیں گے اور ان سے پوچھیں گے بھی جنت میں جانے کا شوق ہے نا، پل صراط کراس کر کے پہلے بتاؤ، حضور نے پیپر آؤٹ کر دیا، سوال آؤٹ کر دیا کہ میری امت اس سوال کی تیاری کر کے آئے، بتاؤ دل میں میری اہل بیت کی محبت ہے؟ جب حضور کی اہل بیت کی محبت ہوگی تو تب جا سکیں گے، پہلے علم ہو گیا ہے پھر بھی ہم تیاری نہ کریں بد نصیبی ہے۔ اب ہمیں سونا نہیں چاہیے، ہر ممکن کوشش کریں، ہر ذریعہ استعمال کریں جس کی دین نے اجازت دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، سرکار کی اہل بیت کی محبت سے اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو روشن کریں، حضور کی اہل بیت کی محبت اپنے دلوں کے اندر ہم منقش کر لیں کہ کسی بھی بے ادب کے جملے جو ہیں اس محبت کو ہمارے سینوں سے کبھی نکال نہ سکیں۔ فتنوں کا دور ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل شک میں کیوں پڑ گئی ہے دین کے حوالے سے؟ وہ فیس بک پہ سن لیتی ہے فلانے نے یہ کہا ہے۔ کمزوری یہاں ہے کہ ہماری نوجوان نسل علماء کے قرب اختیار نہیں کرتی، علماء کو سنتی نہیں جو صحیح العقیدہ ہیں۔ موبائل میں وہ جو اپنا فتنہ پرور لوگ ہیں ان کی سن کر پھر انہی کے پیچھے چلیں گے تو ایمان تو خراب ہوگا۔ اگر یہ نوجوان نسل صحیح العقیدہ علماء کی صحبت اختیار کریں اور دین ان سے سیکھیں، پھر یہ فیس بک کے جو بناوٹی فصلی بٹیرے ہیں ان کی خرافات کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کے ایمان جو ہیں وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ایک ہفتے کے بعد جو جمعہ آتا ہے نا، دیکھو پورا ہفتہ گزارنے کے بعد ایک جمعہ ہے جس میں ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم کچھ سیکھیں۔ یہ تقریریں جو ہوتی ہیں نا ذہن میں بٹھا لینا، یہ رسمی اور کانوں کا چسکا یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ بھی جائیں شعر و شاعری ہو اور راگ وغیرہ خطیب صاحب بیان کریں ہم اس کو سنیں واہ واہ کریں اور چلے جائیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تقریر کا اصل مقصد جو ہے وہ تربیت ہے، کچھ سیکھنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، دین کے حوالے سے کچھ حاصل کرنا ہے، اور افہام و تفہیم والا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جو کچھ بیان کیا جائے سامعین بیٹھ کر اس کو سمجھیں بھی صحیح اور اس کے بارے میں ان کو آسانی سے وہ بات یاد بھی ہو جائے۔ ایسا انداز ہو تو تب جا کر ان فتنوں سے ہمارے یہ نوجوان جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں۔ باقی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت ہے ان کا مقام و مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، جو حضور نے ان کو شان عطا فرمائی ہیں، اتنا مقام و مرتبہ کوئی بھی نہیں عطا کر سکتا، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ سرکار نے خود عہدے اپنی اہل بیت کو عطا فرمائے ہیں۔ حدیث پاک سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ حدیث بڑی معروف ہے، بے شمار مرتبہ آپ نے سنی ہوگی۔ میں اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ حل کروں گا انشاءاللہ، بڑا ذوق آئے گا۔ حسین منی و انا من الحسین، سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ علماء بلاغت، یہ جو فن بلاغت ہے نا، ان کا ایک ضابطہ ہے، گفتگو کرتے ہوئے جب کسی شخص کا نام لیا جائے، ایک مرتبہ نام لیا جاتا ہے، دوبارہ اس کا ذکر کرنا ہو تو نام نہیں لیتے، اس کی طرف ضمیر لوٹاتے ہیں۔ حسین منی، حسین آ گیا نا،
हुसैन मिन्नी व आना मिन्हु, ठीक है, हु जमीन लौटनी चाहिए थी उलमाए बलागत के नजदीक, ये उनका एक ज़ाबिता है। लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले भी नाम जिक्र किया, बाद में भी, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। इसमें लुत्फ क्या है? उलमाए बलागत का ज़ाबिता वाकई यही है, किसी शख्सियत का नाम जिक्र किया जाए, एक मर्तबा नाम जिक्र किया जाएगा, दोबारा जरूरत पड़े तो उसकी तरफ जमीर लुटाएंगे। हाँ, कहते हैं इस कायदे का खिलाफ इस सूरत में हो सकता है जहां दीन आड़े आ जाए या फिर मोहब्बत आड़े आ जाए। इस कायदे का खिलाफ इस सूरत में मुमकिन है कि मुकाबले में मोहब्बत आ जाए या फिर मुकाबले में दीन आ जाए, तो फिर जमीर नहीं, फिर नाम ही जिक्र करेंगे। अब कितने ज़ौक़ की बात है, हुजूर का फरमान है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले भी नाम जिक्र किया, बाद में भी। क्यों? अपनी उम्मत को एक मैसेज और पैगाम देना चाहते थे। फरमाया, लोगों, मेरे हुसैन को सिर्फ फर्द ना समझना, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। पहले भी नाम जिक्र किया, बाद में ज़मीर में नाम जिक्र किया। मतलब ये था, मेरा हुसैन वो है जिससे मैं मोहम्मद प्यार करता हूं, मेरा हुसैन वो है जो दीन का हिस्सा है। इसलिए हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। अच्छा, अब जरा माने में भी गौर कर लें। सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे, सरकार की औलाद है, ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है, समझ में आती है। फरमाया मैं हुसैन से, इसका क्या मतलब है कि मैं हुसैन से हूं? ये बात तो समझ में नहीं आती। असल पहले होती है, फरा बाद में होती है। औलाद फरा है, असल वालिदैन होते हैं। असल मौजूद होगी तो फरा आएगी। ऐसा नहीं है कि पहले फरा हो बाद में असल आए, ऐसा नहीं होता। हुजूर फरमा रहे हैं हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है, उलमा फरमाते हैं, मैं हुसैन से, फरमाया कि जब मेरे दीन पर मुश्किल वक्त आएगा ना, ये मेरा हुसैन जो है अपना कुनबा कोहा के मेरे दीन की सरबलंदी के लिए अपनी जान भी दीन के नाम कुर्बान कर देगा। यानी दीन की बका जो है वो हुसैन के जरिए होगी। यहां मैं एक बात बहुत जरूरी समझता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत से प्यार भी जरूरी है, ईमान का हिस्सा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब से भी मोहब्बत जरूरी है, यह भी ईमान का हिस्सा है। जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत है, ये वो अफराद हैं जो दीन जिन्होंने बचाया है। अहले बैत दीन बचाने वाले हैं, कि अहले बैत वो है जिन्होंने दीन बचाया, और असहाबे रसूल वो हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह से दीन लेकर आगे पहुंचाया है। अहले बैत दीन बचाने वाले हैं। दीन की सरहदों को जब पामाल किया जा रहा था, इमाम हुसैन ने अली असगर भी छुपा कर नहीं रखा। देखो ना, बाहर हवाई फायर भी हो जाए ना, हम अपने बच्चों को छुपा लेते हैं, बेटा बाहर नहीं जाना, कहीं फायर ना लग जाए। इमाम हुसैन तेरी अजमत पे कुर्बान, पता है बच्चा मेरा जाएगा तो वापस लाशें उठाकर लाऊंगा। अपने जवान अली अकबर को खुद सवार करके मैदान में उतार दिया। हम तो हवाई फायर से डर कर अपने बच्चों को संभाल लेते हैं, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन की सरबलंदी के लिए अपने बच्चों को खुद मैदान में उतारा है। अभी तक नहीं पता चला इमाम हुसैन क्या है, उनका मकाम और मर्तबा क्या है। बड़े अफसोस की बात है, आज ये बहस मुबासा हो रही है कि जिक्र अहले बैत जायज है कि कोई नहीं, उनके नाम की सबील लगाना ये दुरुस्त है कि नहीं, कहां लिखा हुआ है। मैंने कहा डूब के मर जा, जिस नबी का सदका तुझे सब कुछ मिला है, उस नबी की अहले बैत के लिए
اگر کسی نے پانی کی سبیل لگا دی تو دلیل پوچھنے کے لیے آ گیا ہے۔ محبت میں مجھے یہ بتاؤ، بچہ ہو، میں اپنے بیٹوں کو چوموں تو مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ آج تک کوئی باپ مجھے ثابت کر دے وہ کسی مفتی صاحب کے پاس گیا ہو کہ بھی میرا بیٹا ہے، کیا جائز ہے کہ میں اس کو چوم لوں؟ کہتے میرا بیٹا، محبت کا تقاضا چومنا تو ہے۔ اہل بیت سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ لوگ تمہیں جس طرف لگائیں تم اسی طرف چلے جاؤ۔ جی شبیر کتنے لکھی ہے، اور اس کے کہا حیا کر، چیلنج کر رہا ہوں پورے قرآن سے ثابت کر کہ اللہ نے کہیں لکھا ہو کہ امام حسین کے نام کی سبیل لگانا حرام ہے؟ دکھاؤ۔ جتنی حرام چیزیں سے رب اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہیں، جن چیزوں سے منع نہیں کیا تم اس کے بارے میں پوچھنے آگے ہم سے۔ اگر یہ اتنی حرام تھی تو رب نے منع کیوں نہیں کیا؟ عجیب بات ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت پر تو جان نچھاور ہونی چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہمارے ایمان محفوظ ہیں، یہ منبر محفوظ ہے، مصلی محفوظ ہے، عبادت گاہیں محفوظ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر دے کر اسلام کے سر کو بلند کر دیا ہے۔ قیامت تک کوئی بھی اس دین پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا یار بڑے دیکھے ہیں، دین کے نام پہ فلاں نے سودا کیا، فلاں نے کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاہتے لے سکتے تھے، یزید تھے، آپ کو سب کچھ مل جانا تھا، بس اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی تھی، لیکن قیامت تک دین بدنام ہو کے رہ جانا تھا کہ جب امام حسین نے یہ کام کیا ہے بقیہ خلفاء نے بھی یہی کچھ کیا ہوگا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین پر حرف نہیں آنے دیا، بچہ رسول اللہ کے دین پر پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو جنگ ہوتی ہے نا، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جنگ ہوئی، بہت ساری فوجی دستہ ہے، ان کی جو سپلائی لائن تھی وہ ختم ہو گئی، جہاں سے اسلحہ آنا ہے، جہاں سے کھانا آنا ہے، دیگر معلومات آنی ہے، ختم ہو گئی۔ 90,000 کے قریب فوج تھی مشرقی پاکستان میں، شاید کسی کو یاد ہو نوجوانوں کو۔ ہتھیار ڈال دیے تھے، کیوں؟ رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ امام حسین تیری عظمت کو سلام ہے، انہوں نے کنیکشن ختم کر دیا ہے، نہ واپس جانے دینا ہے، پانی ختم کر دیا، کھانا ختم کر دیا، ہر چیز روک دی ہے، ہتھیار نہیں ڈالنا بلکہ ثابت قدم رکھے ہیں، اور اپنی ثابت قدمی سے بتا دیا ہے یزیدیوں تم جو بھی کر لو لیکن میری رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ حیدر کرار کا خون ہے، یہ امام حسین وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی ہے۔ امام حسین وہ ہے جنہوں نے لعاب رسول کو چوسا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ دنیا کے جاہ و جلال اور دنیا کے لالچ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی؟ فرمایا یہ تو ممکن ہے ہی نہیں، تم کچھ بھی کر لو امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ ثابت قدمی اس چیز کا نام ہوتا ہے، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا۔ میدان کربلا ہمیں یہ میسج دے رہا ہے، یہ کربلا کا، یہ عاشورہ کا پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کے نام پہ سب کچھ لیتے ہیں، جب دین کے نام پہ کچھ دینے کی، قربان کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم دیگر معاملات میں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے، فلاں چیز درست نہیں ہے، ابھی کاروبار اچھا نہیں ہے، ابھی فلاں چیز درست نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تاریخ رقم کی ہے قیامت تک اب اس کی مثال کوئی نہیں آنے۔ ٹائم چونکہ بالکل تھوڑا رہ گیا ہے، میں صرف ایک بات کر دیتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے، تاکہ آج کا جو خطبہ ہے انشاءاللہ تعالی آپ کوشش کیا کریں جلدی تشریف لایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، فرمایا یہ جو مٹی ہے نا، یہ مٹی جب سرخ ہو جائے سمجھ لینا کہ میرا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار پیچھے کا پتہ نہیں، اور میں کہتا ہوں
امام حسین کی مقتل گاہ کی مٹی کو بھی یہ علم ہے کہ اب حسین شہید ہوا تو میں نے خون بن جانا ہے، اور اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ وہ مٹی نہیں فرمائے سنبھال کے رکھنا، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوگی کہ جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ میرے حسین کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ آج تک لوگ اس بات میں پھنسے ہوئے ہیں، جی فلانی تاریخ میں لکھا ہے، فلاں سکالر صاحب یہ بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا تو سکالر کی بات سنتا ہے، رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ شہید کر دیا جائے گا، شہید کون ہوتا ہے؟ غدار شہید ہوتا ہے؟ غدار شہید نہیں ہوتا، غدار کو کہتے ہیں وہ ہلاک ہوا ہے اور اپنے انجام کو پہنچا ہے، واصل جہنم ہوا ہے۔ حسین کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میدان کربلا میں جو فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی، ایک حسینی فوج تھی، دوسری طرف یزیدی لشکر تھا، ان میں جو حق پر تھا وہ حسینی لشکر تھا۔ اس بات کی سند نبی پاک علیہ السلام نے دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پانی بند ہو گیا، یہ صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ ننھا علی اصغر شہید کر دیا، صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ علی اکبر جوان شہید ہو گیا، صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ ایک ایک کر کے دین کے نام پہ سب شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین قرآن میں ذکر کر دیا۔ لوگوں میدان کربلا میں دونوں طرف یزیدی کیمپوں میں اذان ہے، ادھر بھی اذان ہے، ادھر نماز ہے، ادھر بھی اذان نماز، ادھر جماعت ہو رہی ہے، ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے۔ ان معاملات کو اذانوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ حق پر کون تھا۔ رب نے پہلے ہی فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المصلین نہیں کہا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے۔ اگر یہ بات ہوتی پھر تو دھوکہ لگنا تھا، نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، جوبے کبے ان کے بھی تھے، دستاریں ان کی بھی تھی، اللہ اللہ تو وہ بھی کر رہے تھے۔ آج بڑی عجیب بات ہے، اور یار انہوں نے بھی بہن جو بھی اللہ اللہ کر دینے، اگر وہی اللہ اللہ کرتے ہیں ان کو بھی آنے دو تو پھر امام حسین نے ان کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی ہیں؟ اللہ اللہ تو وہ بھی کرتے تھے۔ تو پتہ چلا سارے اللہ اللہ کہنے والے ٹھیک نہیں، عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں ہیں، جب یہ سارے معاملات تاریخوں میں موجود ہیں، رب کے قرآن نے فیصلہ کر دیا میدان کربلا میں دیکھو صبر پر کون ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہے حق انہی کے ساتھ ہے، پھر حق دوسری طرف جا سکتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالصتاً دین کی سربلندی کے لیے گئے تھے، کرسی کے لیے نہیں گئے تھے، یہ غلط بات ہے۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے میں انتہائی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میدان کربلا میں کہتے ہیں دو شہزادوں کی لڑائی تھی۔ کون سے شہزادے؟ شہزادہ تو امام حسین ہے بھائی، تو کس کو، تو یزید کو شہزادہ کہتا ہے جو دین کی حدود کو پامال کرنے والا ہے، جو فاسق ہے، فاجر ہے، کنجریوں کا ناچ دیکھنے والا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا جس نے حیا ہی نہیں کیا، حضور کی اہل بیت کا جس نے حیا نہیں کیا، اتنا اپنے عہدے میں اور دنیا کے نشے میں اتنا غارق ہو گیا، وہ شہزادہ کوئی نہیں ہے۔ غلط بات ہے دو شہزادوں کی لڑائی تھی، نہیں، شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ یزید جو ہے وہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا ہے، قیامت تک یہ مسلمان اس کو ظالم کہتے رہیں گے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہیں، مظلوم کربلا ہیں، بہت بے دردی کے ساتھ آپ کے اہل بیت پر ظلم کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز اسی حوالے سے آگے بڑھائیں گے۔ اب جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے پڑھ لیں، وہ مان لینا۔